السلام علیکم دوستو، آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی۔ دوستو، کہا جاتا ہے جس درخت پر سب سے زیادہ پھل لگا ہوا ہوتا ہے، پتھر بھی سب سے زیادہ اسی کے نصیب میں ہوتے ہیں۔ شاید پاکستان کا مقدر بھی اسی پھلدار درخت کی طرح ہے۔ مسلم دنیا کی اکلوتی سپر پاور، مسلم دنیا کی بڑی اور طاقتور فوج، اور مسلم دنیا کی سب سے بڑی میزائل پاور، اور پوری دنیا کی پہلی 10 بڑی طاقتوں میں سے پاکستان کا ہونا بھی ایک بہت بڑا لقب ہے، جو کہ ایک طرف تو پاکستان کو اسلام کا آخری قلعہ ہونے کا اعزاز بخشتا ہے، تو دوسری طرف دشمن ملک پاکستان کو ہر روز عالمی سطح پر خطرناک جالوں میں پھنسانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، کیونکہ دنیا کی بڑی طاقتیں ہمیشہ اس بات سے غضبناک رہی ہیں کہ دنیا میں آج تک 6 ایٹمی طاقتیں اور مضبوط افواج صرف غیر مسلموں کی ہی تھی۔ پھر یہ ایک اسلامی ملک پاکستان جو کل ہی آزاد ہوا تھا، ہماری طاقتور افواج کی صف میں کہاں سے آ گیا؟ کہیں اس ملک کو دیکھ کر 2-4 اور مسلمان ملک بھی اس مقام تک پہنچ گئے تو ہماری تو مسلمان دنیا پر ہجارتداری ختم ہو جائے گی۔ لہذا اسلام کی اس آخری دیوار پاکستان کو جیسے بھی ہو گرانا ہی ہوگا۔ اس مقصد کے لیے عالمی طاقتیں پاکستان کو آئے دن ایسی آزمائشوں میں ڈال رہی ہے جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ پاکستان کو مفلوج کر کے تسلیم کرنے کی ایک ایسی ہی سازش کے بارے میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جس سے اللہ تعالیٰ نے پاک فوج کو اپنے باغیوں کے شر سے محفوظ رکھا، اور پاک فوج نے ایٹمی دھماکوں کے کچھ ہی عرصے بعد 3 دن میں 3 میزائل ٹیسٹ کر کے پوری دنیا پر لرزہ طاری کر دیا، اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ پاکستان غزوہ ہند کے لیے بنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جسے تم کبھی مٹا نہیں پاؤ گے۔ دوستو، ہوا کچھ یوں کہ 80 کی دہائی میں امریکہ سمیت کچھ بڑی طاقتوں کو اس بات کی بھنک لگ گئی کہ پاکستان ایٹمی ہتھیار بنانے جا رہا ہے، لیکن چونکہ مغربی دنیا بالخصوص امریکہ کو بھی افغانستان میں روس کے خلاف پاکستان کی ضرورت تھی، اس لیے امریکہ نے فوری طور پر کوئی ایکشن نہیں لیا۔ لیکن جب روس ٹوٹ گیا اور 1992 میں جب روس کی شکست زدہ فوج کا آخری قافلہ افغانستان سے چلا گیا، اس وقت روس کی عوام اور حکومت کو پاکستان پر سخت غم و غصہ تھا، کیونکہ وہ اپنی شکست کا ذمہ دار اب امریکہ سے زیادہ پاکستان کو سمجھتے تھے۔ اس وقت روسی فوج کے سربراہ نے بھی یہ بیان دیا کہ ہم پاکستان کو سخت سزا دینا چاہتے تھے، لیکن ہمارے انٹیلیجنس اداروں نے ہمیں بتایا کہ پاکستان تقریباً 2 سے 3 ایٹم بم بنا چکا ہے، لہٰذا ہم پاکستان کے خلاف کسی کارروائی کا رسک نہیں لے سکتے تھے۔ لیکن امریکہ اور اسرائیل کو اب یقین ہو گیا تھا کہ پاکستان تقریباً ایک ایٹمی ملک بن چکا ہے، اور وہ پاکستان کے ایٹم بم کو اسلامک بم کہہ کر پکارتے تھے اور آج بھی پکارتے ہیں۔ لہٰذا امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے جائزہ لینا شروع کیا کہ اگر پاکستان 3 سے 4 سال میں ایٹم بم کا تجربہ کر بھی لے تو اس کے ہاتھ پاؤں ایسے باندھے جائیں کہ یہ ان ہتھیاروں کو کسی کے خلاف استعمال نہ کر پائے، اور استعمال کرنے سے پہلے ہی اقوام متحدہ کی تحویل میں چلے جائیں۔ اس مقصد کے لیے امریکہ نے جو کام کیا وہ پریسلر ترامیم کے تحت پاکستان کے F-16 طیاروں کو روک دیا، یعنی رقم وصول کرنے کے باوجود بھی طیارے اسرائیل کو دے دیے گئے، اور جو طیارے پہلے سے موجود تھے ان کی سروس، ان کے پارٹس اور مینٹننس پر پابندی عائد کر دی گئی، تاکہ 2 سے 4 سال میں یہ اڑنے کے قابل ہی نہ رہے۔ پاکستان کے پاس معراج طیارے بھی تھے، لیکن وہ ایٹمی حملہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ دوسرا کام، امریکہ نے اقوام متحدہ میں میزائل ٹیکنالوجی دوسرے ملکوں کو فروخت یا ٹرانسفر پر سخت قرارداد منظور کروائی، کیونکہ اگر پاکستان ایٹمی ہتھیاروں کو ہدف پر پہنچانے کے لیے جنگی طیاروں کے بجائے میزائل ٹیکنالوجی کا استعمال کرے تو وہ راستہ بھی بند ہو جائے، کیونکہ پاکستان اگر چین سے کوئی میزائل حاصل کرنا چاہے تو وہ نہ کر پائے۔ 90 کی دہائی میں چین بھی اتنا مضبوط نہیں تھا کہ وہ امریکہ اور بڑی طاقتوں کے حکم کو پھلانگ سکے، لیکن چین اور شمالی کوریا کا اللہ بھلا کرے جنہوں نے بے نظیر بھٹو کے دور میں میزائل ٹیکنالوجی میں پاکستان کی مدد کی۔ اب تیسرا اور آخری کام یہ تھا کہ بھارت، جس کے پاس اس وقت بھی ایسے میزائل تھے جو 90% پاکستان کو آسانی سے نشانہ بنا سکتے تھے، اور وہ ایک ایٹمی طاقت بھی بن چکا تھا، اس کو پاکستان کے ساتھ ایک محدود جنگ پر اکسایا جائے، تاکہ اقوام متحدہ کی امن افواج کو پاکستان میں داخلے اور ایٹمی ہتھیاروں کو تحویل میں لینے کا جواز پیدا ہو سکے۔ 1998 میں ایٹمی دھماکے کرنے کے بعد پاکستان پر جب پابندیوں کی بارش ہو جاتی ہے تو سعودی عرب، ایران، ترکی اور دیگر اسلامی ملکوں نے پاکستان کا ان پابندیوں میں بھرپور ساتھ دیا، لیکن کمزور فضائی افواج اور میزائل طاقت کے حوالے سے وہ بھی پاکستان کے لیے بہت پریشان اور فکر مند تھے، اور اب یہ کھیل اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے۔ واجپئی کے دور حکومت میں بھارتی پارلیمنٹ پر حملہ کروایا جاتا ہے، جس کا ذمہ دار پاکستان کو بنا کر بھارتی وزیر اعظم 7 لاکھ سے زائد میزائلوں سے لیس فوج پاکستان کی سرحد پر کھڑی کر دیتا ہے، اور امریکہ سمیت عالمی طاقتوں کا یہ بھرم ہوتا ہے کہ پاکستان کی فوج جتنی مرضی بہادر ہو، وہ بھارتی فوج سے تعداد میں آدھی ہے، اور اس کی فضائیہ بھی اس وقت کمزور پوزیشن میں ہے۔
لہٰذا اگر بھارت پاک فوج سے سرحد پر شکست بھی کھا گیا تب بھی پاکستان کے سبھی بڑے شہر بھارتی میزائلوں کی زد میں ہیں، جبکہ جواب میں پاکستان بھارت کے اندر کسی بھی بڑے شہر کو نشانہ نہیں بنا پائے گا اور بہت جلد بھارت کے سامنے پاکستانی فوج گھٹنے ٹیک دے گی اور ہار مان جائے گی۔ اور اگر بھارت یہ منصوبہ پایا تکمیل تک نہ بھی پہنچا پایا تو بھی 9/11 کے بعد افغانستان میں موجود امریکی فوج پاکستان میں آسانی سے داخل ہو جائیں گی اور اس ناپاک مشن کو آسانی سے پورا کر لیں گی۔ لیکن جیسا کہ مشہور ہے کہ قسمت بھی ہمیشہ بہادروں کا ساتھ دیتی ہے، نہ کہ بزدلوں کا۔ امریکہ اور عالمی طاقتیں شاید نہیں جانتی تھی کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ISI کس بلا کا نام ہے۔ ISI نے پاک فوج کو 1993 سے ہی اس ناپاک منصوبے کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا، لہٰذا اب وقت آن پہنچا تھا کہ پاکستان خود کو مرد میدان ثابت کرے۔ پاکستان نے 26 مئی 2002 کو 1500 کلومیٹر تک مار کرنے والا میزائل غوری 1 کا کامیاب تجربہ کیا، جس کو جہلم سے فائر کر کے بلوچستان میں کامیابی سے ہدف پر داغا گیا۔ یہ ایک ایٹمی میزائل تھا۔ 27 مئی سن 2002 کو غزنوی میزائل کو کراچی کے علاقے سونمیانی سے فائر کیا گیا، جس نے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر بلوچستان میں اپنے ٹارگٹ کو اڑا دیا اور دنیا کی نظر میں پاکستان کا درجہ مزید بلند کر دیا۔ 28 مئی 2002 کو تیسرا میزائل آبدالی فائر کیا گیا، جس کی رینج 180 کلومیٹر تھی اور اس نے کامیابی سے ہدف کو پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ نشانہ بنایا۔ اور اس طرح 3 دن میں 3 میزائل ٹیسٹ کر کے اب امریکہ اور بڑی طاقتوں پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ بھارتی فوج کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی تھی، کیونکہ ان ایٹمی میزائلوں کی زد میں بھارت کے 75 سے بھی زائد شہر آ گئے تھے۔ اور تو اور افغانستان میں کابل، قندوز، قندھار میں اور دیگر ایسے افغان علاقے جہاں امریکہ اور اتحادی فوج کے اڈے اور بیسز تھے، ان میزائلوں کی نوک سے ایک حکم کی دوری پر تھے۔ پاکستان نے میزائلوں کے تجربے کر کے بھارت سمیت امریکہ اور اس کے اتحادیوں پر یہ حقیقت واضح کر دی کہ پاکستان اگر ایٹمی ہتھیار بنانا جانتا ہے تو ان کی حفاظت کی نہ صرف طاقت رکھتا ہے بلکہ حیثیت بھی کھڑی کر چکا ہے۔ پورے افغانستان میں امریکی اور اتحادی فوجی بیسز اور اڈے اور 75% بھارت اب پاکستانی میزائلوں کی نوک سے چند لمحوں کے فاصلے پر تھا۔ غوری 1 میزائل نے صرف 8 منٹ اور 32 سیکنڈ کے مختصر عرصے میں اپنے ہدف کو فنا کیا تھا۔ اس لیے افغانستان میں موجود تقریباً سبھی امریکی اڈے اور بھارت کے تقریباً 52 بڑے شہر پاکستانی سرحد سے اوسطاً 300 سے 1100 کلومیٹر کے فاصلے پر تھے۔ لہٰذا امریکہ اور بھارت یہ جان چکے تھے کہ پاکستان تقریباً 4 سے 6 منٹ میں ایک بھیانک کارروائی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور بھارت کے پاس تو کوئی اینٹی میزائل سسٹم بھی نہیں تھا۔ لہٰذا اس وقت کے امریکی وزیر دفاع ڈونلڈ رمزفیلڈ نے ہنگامی طور پر پاکستان کا دورہ کیا اور اس وقت کے پاکستانی سربراہ جنرل پرویز مشرف سے ملاقات کی، اور اس کے فوراً بعد بھارت کا دورہ کیا، جس کے بعد بھارت نے اسی وقت اپنی فوج کو سرحد سے واپس بلا لیا۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں کو سرخرو ہونے کا موقع دیا، اور پاکستان نے دنیا کو ایک بار پھر ثبوت دیا اور یقین دلایا کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور پیش گوئی کے مطابق غزوہ ہند کو اپنے انجام تک پہنچانے والی سلطنت کوئی اور نہیں بلکہ یہی پاکستان ہے۔ دوستو، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے علاوہ کمنٹ میں پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد لکھیں۔ اس سے ہماری فورسز کا مورال بلند ہوتا ہے۔ شکریہ۔